اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اکیسویں سبق میں ہماری گفتگو مفعول معہ کے بارے میں جاری و ساری تھی۔ اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو مفعول معہ کا حکم ہے یہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایک عمیق بحث ہے، دقیق بحث ہے، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال کی صورت میں بیان کی کہ تعریف میں کہا گیا کہ مفعول معہ وہ مفعول ہے کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے واو معیت کے بعد، یعنی ایسی واو کہ جو مع کے معنی میں ہو۔ یہ قید احترازی تھی، ایسی قید تھی کہ جس کے ذریعے سے گویا اس واو کو باقی تمام تر واو سے الگ کیا گیا، وَإِلَّا واو عاطفہ کا امکان موجود تھا۔ تو آیا واو عاطفہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بہترین تقسیم انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ نگاہ کریں اس بات کی طرف کہ مفعول معہ کا جو عامل ہے یعنی فعل، آیا وہ لفظوں میں موجود ہے یا معنی میں ہے، یعنی معنن ہے، معنوی طور پر موجود ہے۔ اگر وہ لفظوں میں موجود ہے تو آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا عطف جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی عطف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ عطف کی شرائط ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے کسی بھی چیز پہ عطف کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا اسم ظاہر کا ضمیر متصل مرفوع پر عطف جائز نہیں ہے۔ یہ عطف کی ایک شرط ہے، عطف کے بارے میں ایک قانون ہے کہ اسم ظاہر یعنی ایک مستقل کلمے کو آپ ایک کلمے کے جز پر عطف نہیں کر سکتے، لہذا اس کے لیے بہترین جملہ یہی ہے، اسم ظاہر کو ضمیر متصل مرفوع پر عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں علاج کریں پہلے اس کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو جز ہے اس کو تھوڑا طاقتور بنائیں اس طریقے سے کہ آپ اس کی تاکید لے آئیں، جیسے جئتو کے بعد انا لے آئے تھے، اس انا نے جئتو کے تا کی تاکید کر دی۔ اب تاکید و موقد مل کے تھوڑا سا اس کے اندر جان آ گئی، صحیح ہے؟ تو تاکید لاتے ہیں ضمیر منفصل کے ذریعے سے، تو یہ انا ضمیر منفصل ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آیا تھا۔ بس عطف جائز ہے یا جائز نہیں ہے، عطف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اگر عطف ممکن ہے تو پھر دو صورتیں تھیں، آپ اس واو کو واو عاطفہ بھی لے سکتے تھے، اس واو کو واو معیت بھی لے سکتے ہیں، واو مفعول معہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر عطف ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس واو کو ہمیں واو معیت ہی لینا پڑے گا، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ دو صورتیں الگ ہو گئیں، باقی دو صورتیں اس طریقے سے بنیں گی کہ پھر دیکھیں کہ عامل لفظوں میں اگر نہیں ہے، یعنی عامل معنوی ہے، تو پھر بھی آپ کو پہلی نگاہ میں یہی دیکھنا ہے عطف جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر عطف جائز ہے تو عطف معین، اور عطف جائز نہیں ہے تو واو بمعنی مع معین، یہ چیز ہوگی۔
اب یہاں سے ایک سوال بنتا تھا جس کا جواب تو میں نے گزشتہ درس میں دیا، وہ یہ کہ اس میں ظاہر ضمیر متصل مرفوع پر عطف نہیں ہو سکتا، آیا منصوب پر ہو سکتا ہے، آیا مجرور پر ہو سکتا ہے، یہ سوال تھا۔ تو میں نے کہا تھا منصوب پر تو ہو سکتا تھا بغیر کسی شرط کے، اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کفاک زید، کفاک و زیدن درہم، یہ مثال بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت، ٹھیک۔ جہاں تک تعلق ہے مجرور کا، تو کہہ رہے ہیں آگا ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر کو اگر آپ کو ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہے تو آپ اس میں ظاہر پر حرف جر کا اعادہ کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی ایک مرتبہ پھر حرف جر لانا پڑے گا آپ کو۔ تو اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور پر عطف جائز نہیں ہے مگر یہ کہ حرف جر کا اعادہ کیا جائے، یعنی اس کو دوبارہ تکرار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی تقریباً میں سمجھتا ہوں عبارت حل ہے۔ چوتھا یہ اچھا، یہ لفظ جو لکھا ہوا تھا معنن، اس سے مراد ہے ایسا فعل جو لفظوں میں نہ ہو بلکہ لفظ سے اس کا استنباط ہو رہا ہو۔ جیسے عبارت آئی ما لزید و عمر، آپ اس مثال کے اندر اگر دیکھیں تو یہاں پر لفظ ما آیا ہے، کوئی فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ جناب اس ما سے ایک فعل مضمر، چھپا ہوا فعل، اسی ما سے استنباط کریں گے، اس کا اسی ما سے نکالیں گے۔ ما یعنی کیا؟ تو ہم نکالتے ہیں ما تصنعو، تصنعو ایک فعل نکالتے ہیں جو نیچے لکھا بھی ہوا ہے، لأن المعنی، کیونکہ معنی یعنی وہ فعل کے جو لفظوں میں نہیں ہے اس کا استنباط کر رہے ہیں ما سے، تو وہ معنی کیا ہے؟ ما تصنعو، وہ معنی ما تصنعو ہے۔ واضح؟ تو آگا یہ جو مثال آئی ہے ما لزید و عمر، اس میں عمر کو زید پر عطف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زید بھی مستقل کلمہ ہے، عمر بھی مستقل کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عمر کو کر دیں گے زید پر عطف، جب ہم عمر کو زید پر عطف کر دیں گے تو پھر یہاں پر اس واو کو بے معنی ما لینا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں شرطیں مکمل ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یہاں پر فعل عبارت میں موجود بھی نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ کہ عطف کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر ما لزید و عمرن پڑھنا جائز نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اس عبارت کو کھولیں گے تو عبارت یوں بنے گی، ایو شیء حصل لزید مع عمر۔ یہ عبارت، اس پوری عبارت کو اگر کھولیں نا، یہ ہے جس کا میں مفہومی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ بھئی زید کا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ زید اور عمر کی کیا کہانی ہے؟ زید اور عمر کی کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ فرض کریں زید اور عمر کا آپس میں کیا سلسلہ ہے؟ یہ ساری چیزیں جو جملے استعمال کرتے ہیں یہ وہی عبارت ہے۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو، اس کی مثال لکھی ہوئی ہے ما لک و زیدان۔ یہاں پر زید کو کاف پر عطف نہیں کر سکتے کیونکہ کاف ہے ضمیر متصل مجرور۔ میں نے کہا تھا اس کے لیے ابھی عرض کر دیا خلاصے میں کہ شرط ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اگر ایک حرف جر کو بڑھا دو پھر صحیح ہے، ما لک ولی زیدن، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس چونکہ یہاں پر زید کو کاف پر عطف کرنا جائز نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں اس واو کو واو معیت ہی لینا پڑے گا اور زیدن مفعول معہو ہی قرار پائے گا۔ تو ترجمہ کریں گے ما لک و زیدن، کیا کرتا ہے تو زید کے ساتھ، یعنی زید کے ساتھ تیرا کیا سلسلہ ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا اور زید کا، اس طریقے سے۔
وما شأنک و امرن، یعنی ما تصنع و امرن، یوں کہنا چاہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے آپ کا امر کے ساتھ۔ یہاں پر الحمدللہ تقریباً جو نکات ایسے تھے کہ جن کا بیان ضروری تھا، ایک مرتبہ تکراراً آپ کی خدمت میں ان کو عرض کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر۔ وعاملہ، اور اس مفعول معہ کا عامل، کہہ رہے ہیں آگا عامل، العامل فیہ اما فعلون، عامل اس مفعول معہ میں یا تو فعل ہوتا ہے، مثلا نحو سرت واللیلا، میں نے سیر کی، میں گھوما رات کے ساتھ ساتھ۔ رات کے ساتھ ساتھ یہ ایک جملہ ہے اس انداز میں کہ فرض کریں آپ دن میں آرام کر رہے ہیں اور رات کو سفر کر رہے ہیں، جیسے کہ اکثر مشی میں ہوتا ہے کہ آپ رات کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ رات کے ساتھ ساتھ مطلب رات میں سفر کر رہے ہیں، یعنی رات کے ساتھ ساتھ صبح فجر کی نماز آئی، صبح جتنی دیر چل پائے ٹھیک ہے، ٹھنڈک جب تک ہے، گرمی ہوگی پھر جو کہ آپ کسی جو ہے وہ ٹینٹ میں ریسٹ کریں گے موکب میں، کیونکہ گرمی ہے، پھر انشاءاللہ شام میں نکلیں گے۔ تو کہتے ہیں سرت واللیلا، میں پھرا رات کے ساتھ ساتھ۔ او شبہ فعلن، اس شبہ فعلن کو عطف کریں فعلن پر، یعنی عامل مفعول معہ یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، نحو جیسے کہ انا مسافر و خالدا، میں مسافر ہوں خالد کے ساتھ، یعنی میں سفر کرنے والا ہوں خالد کے ساتھ۔ تو یہاں پر لفظ لیل کو نصب دیا ہے سرتو نے، اور لفظ خالد کو نصب دیا ہے مسافر نے، کیونکہ مسافر شبہ فعل ہے۔ وہوا، یہ ہوا کی ضمیر فعل اور شبہ فعل دونوں کی طرف پلٹ سکتی ہے، یہ فعل ہو یا شبہ فعل، اما لفظیون و اما معنویون، یا تو لفظی ہوگا لفظوں میں موجود، کما مرہ، جیسا کہ ابھی تک الحمدللہ پیچھے جتنی مثالیں آئیں ان کے اندر آیا، یعنی سرت واللیلا انا مسافر و خالدن، یہ اشارہ ہے، کما مرہ سے یہ اشارہ ہے۔ وہ اما معنویون، یا وہ فعل لفظوں میں نہیں ہوگا، معنوی ہوگا۔ وذالک، اور یہ فعل معنوی ہر جگہ پر نہیں، عامل معنوی ہر جگہ پر نہیں ہوگا، یہ عامل معنوی بعد ما و کیف الاستفہامیتین، یہ یا تو مائے استفہامیہ کے بعد، جیسا کہ پیچھے والے صفحے پہ ہم نے پڑھ بھی لیا، و کیف استفہامیہ کے بعد، کیونکہ کیفہ بھی اسم ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، نحو ما انت و زیدن، صحیح ہے، اس زیدن کو انتا پر عطف کرنا جائز نہیں ہے نا، ہاں، کیونکہ انتا بھی اسی طریقے سے جز ہے، اسی لیے زیدن کو کیا کر دیا، کہہ رہے ہیں زیدن جناب یہاں پر آپ کو مفعول معہ لینا پڑے گا، کیونکہ عامل بھی چھپا ہوا ہے، عامل بھی چھپا ہوا ہے۔ اس ما سے تو ہم استنباط کریں گے اس فعل کا کہ ما تصنع و زیدن، کیا معاملہ ہے آپ کا زید کے ساتھ، تو یہ ما ہے، ما استفہامیہ، ہاں، اور اسی سے ہم اس فعل کا استنباط کریں گے، وہ فعل جو فعل معنوی ہے۔ اسی طریقے سے وما لک و زیدن، یہ پیچھے عبارت گزر بھی چکی ہے، تو یہاں پہ زیدن کو کاف پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ضمیر متصل مجرور ہے، لہٰذا اس واو کو واو معیت لیں گے، اور اس ما سے ما تصنعو کا معنی استنباط کریں گے، نکالیں گے۔ اسی طریقے سے وَكَيْفَ أَنْتَ وَالسَّفَرَ، کیسا رہا یا کیسے ہیں آپ سفر میں، یہ سفر کے ساتھ، یعنی آپ کا سفر کیسا گزر رہا ہے۔ کیف انت والسفر، تو یہاں پر جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے، جس کو ہم کیفہ سے استنباط کریں گے۔ والسفر مفعول معہ ہے،
وَالتَّقْدِيرُ، اگر اس عبارت کو ہم کھولیں تو اس عبارت کی تقدیر یہ بنے گی، ما تکون وزیدن، پہلی والی عبارت ما انت وزیدن سے ما تکون وزیدن، کیسے ہیں آپ زید کے ساتھ، صحیح ہے. وما حاصل لک وزیدن، کیا حاصل ہے آپ کو زید کے ساتھ، یعنی کیسا ہے، کیسا چل رہا ہے سلسلہ، کیا چل رہا ہے معاملہ، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہی ہیں، یہی مراد ہے یہاں پر. زید کے ساتھ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا بھائی، زید کے ساتھ کیسے چل رہا ہے آپ کا بزنس، یہ ساری چیزیں سوالات اسی کے اندر آتے ہیں. وَكَيْفَ تَكُونُ وَالسَّفَرَ، کیسے ہیں آپ سفر کے ساتھ، یعنی آپ کا سفر کیسے گزر رہا ہے، کیسا رہا وہ آپ کا سفر، اس سفر میں، خاص سفر، اس سفر میں کیا حالت رہی، کیسی کیفیت رہی. یہ خاص سفر تھا، فرض کریں لمبا چوڑا سفر تھا بھائی، آسٹریلیا جانا ہے، 24 گھنٹے کی فلائٹ چل رہی ہے، تو یہ خاص سفر ہو. اس طریقے سے خلاصہ کلام، مفعول معہو کا عامل یا فعل یا شبہ فعل، اب وہ فعل یا شبہ فعل یا لفظوں میں ہے یا معنوی ہے. یہاں پر الحمدللہ ہماری مفاعیل کی گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں، نہایت ہی اہم درس ہے، اور وہ ہے حال کے بارے میں. منصوبات میں چھٹا وہ ہے حال. حال ایک ایسا لفظ ہے کہ جو فاعل یا مفعول یا ان دونوں کی کیفیت یا حالت کو بیان کرتا ہے. پہلی مرتبہ اتفاق سے حال کی گفتگو آ رہی ہے، کئی مرتبہ حال 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 پڑھا ہے ہم نے، آج حال کی گفتگو آ رہی ہے. وہی اردو میں بھی ہم حالت اور کیفیت کو بیان کرنے والا لفظ، البتہ فاعل یا مفعول بہ یا دونوں. البتہ ایک نقطہ اس کے اندر اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ فاعل یا مفعول بہ کہا وہ ہو سکتا ہے واقعاً لفظوں میں فاعل ہوں باقاعدہ، جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے یا مفعول منصوب ہوتا ہے اس طریقہ، یا ہو سکتا ہے لفظوں میں نہ ہوں، معنی کے اعتبار سے وہ فاعل ہوں، معنی کے اعتبار سے وہ مفعول بہ ہوں، تو بھی ان سے حال آ سکتا ہے. یہ تو ایک چیز. دوسرے مرحلے میں یہ بھی بیان کریں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حال نہیں آ سکتا مگر یہ کہ بعض شرائط کے ساتھ. مثلا مضاف الیہ، چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو مضاف الیہ سے حال واقع نہیں ہوتا ہے، آنا نہیں چاہیے. لیکن کہتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جائز ہے. فرض کریں مضاف الیہ مضاف کا جز ہو، اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یا فرض کریں کہ مضاف جز ہے نہیں، جز کی طرح ہے. مضاف الیہ کا جز تو نہیں ہے لیکن گویا مانند جز ہے. یا خود مضاف ہی حال کے اندر عمل کر رہا ہو، یعنی حال کو نسب دینے والا خود مضاف ہو، تو بھی مضاف الیہ سے حال آ سکتا ہے. یہاں پر جو عبارت آئی ہے درمیان میں ثم ان الفاعل والمفعول بہ الذی وقع الحال عنہ علی قسم، یہ عبارت تھوڑی سی دقیق ہے، مشکل ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرے مرحلے میں گفتگو کریں گے، بلکہ تیسرے مرحلے میں گفتگو کریں گے کہ بھائی اس کا عامل کون ہوتا ہے، فاعل حال کا عامل کون ہے. تو بیان فرمائیں گے کہ اگر 3 چیزیں، فعل بھی نسب دیتا ہے حال کو، شبہ فعل بھی نسب دیتا ہے، معنی فعل، ایسی چیزیں جو فعل کا معنی رکھتی ہیں وہ بھی نسب دیتی ہیں حال کو. مثلا اسم اشارہ جو حاذا ہوتا ہے نا، یہ حاذا عامل ہوتا ہے،
حال کو نصب دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اشارہ کے اندر فعل کا معنی ہے. جب کوئی کہتا ہے ہاذا تو اس کا مطلب وہ کہنا چاہ رہا تھا اشیر الیہ، میں اشارہ کر رہا ہوں اس چیز کی جانب. تو ہاذا حقیقت میں معنی فعل رکھتا ہے. اور بھی کچھ چیزیں جو انشاءاللہ ابھی آئیں گی. تو آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق. الحال. بابا حال کے بارے میں تھوڑی بحث تفصیلی ہے، لہٰذا ہم اس کو 2 چیپٹرز میں تقسیم کریں گے. الاول، پہلا ہے حال کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا. آگا صحیح ہے، لفظی معنی لغت کے اندر جا کر دیکھیں گے نا، پلٹنا، پھرنا. حال ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے، اصل مادہ حول ہے. حول صحیح ہے، حوالہ سے ہے، بے معنی صفت، بے معنی شان. یہاں پر جو لفظ الحال استعمال ہوا نا، صفت کے معنی میں، شان کے معنی میں. کبھی کبھار حال موجودہ زمانے کا معنی بھی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ حال ہے، یعنی موجودہ زمانہ. ٹھیک، آئیے دیکھیں عبارت. القسم السادس، 6ٹھی قسم، من المنصوباتی، منصوبات میں سے، الحال، حال ہے. تعریفہ، حال کی تعریف. وَهُوَ لَفْظٌ، حال ایک ایسا لفظ ہے. تعریف میں غور کریں کہ یہاں پر تعریف میں یہ نہیں کہا کہ اسمن، پیچھے جتنے بھی مفعول کی تعریف ہے اسم آیا، اسم و ما. یہاں پر کہہ رہے ہیں لفظن. لفظن کہہ کے یہ بتلا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ حال فقط ایک مفرد چیز آئے، جملہ بھی حال بن سکتا ہے، پورا جملہ. جیسا کہ ابھی تازہ مبتدا اور خبر کی بحث کے اندر ہم نے پڑھا، آدم علیہ السلام ابونا، وہاں پہ میں نے ترکیب کی تھی نا، علیہ السلام حال ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کے اسم گرامی کے بعد یہ جملہ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ، تعالیٰ جملہ اللہ کے لیے حال ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے آگے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حال ہے. معرفہ کے بعد جملہ حال بنتا ہے. جب بھی کوئی معرفہ اسم آئے تو اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ حال بنتا ہے، کیونکہ وہ شانیت بیان کرتا ہے، صفت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے گا. تو لفظن پر میں نے ابھی آپ کو یہ اشارہ دیا کہ تعریف میں لفظن کا لفظ لائے، یہ اس لیے تاکہ جملہ بھی شامل ہو جائے، کہ ضروری نہیں ہے کہ حال فقط مفرد ہو، حال جملہ بھی آ سکتا ہے. الحال لفظ یدل، حال ایک ایسا لفظ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے علی بیان ہیئت الفاعل او المفعول بہ او کلیہما. یہ لفظ دلالت کرتا ہے فاعل یا مفعول بہ یا ان دونوں کی ہیئت یعنی حالت پر. یہ جو ہیئت کی قید لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے سے تمییز خارج ہو گئی جو اس کے بعد آنے والی ہے، کیونکہ تمییز ہیئت کو بیان نہیں کرتی ہے، وہ ابہام کو دور کرتی ہے. لہٰذا یہ لفظ ہیئت جو ہے یہ فصل ہے، اس کے ذریعے سے خارج ہو گیا، تمیز خارج ہو گئی.
کیونکہ وہ ذات پر دلالت کرتی ہے۔ پھر کہا فاعل اور مفعول بہ یا دونوں، اس میں اختلاف ہے بڑے بڑے نحویوں کے درمیان۔ الفیہ جو ابن مالک کی کتاب ہے، جس کی شرح کی ہے جلال الدین سیوطی نے، البہجۃ المرضیہ کے نام سے سیوطی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، یہ اصل میں وہ اوپر جو لکھے ہوئے اشعار ہیں، یہ اشعار ہیں ابن مالک کے، محمد ابن مالک کے، بڑے نحوی ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آغا حال مطلقاً ہیئت کو بیان کرتا ہے، آپ قید نہ لگاؤ کہ وہ فاعل کی حالت ہو یا مفعول بہ کی حالت ہو یا ان دونوں کی حالت ہو، نہیں، کسی سے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً بیان کرتا ہے۔ حال یعنی ایسا لفظ کہ جو ہیئت کو بیان کرے، عند صدور الفعل، جب فعل صادر ہو تو وہ کیفیت بیان کرتا ہے، وہ حالت بیان کرتا ہے، وہ ہیئت بیان کرتا ہے۔ آپ اس کو یہ مت کہو کہ وہ فاعل کی ہو یا مفعول بہ کی ہو، یہ ابن مالک کا نظریہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو صاحب کافیہ ہیں، جو خود ایک بہت بڑے نحوی ہیں، یا اسی طریقے سے ابن حاجب وہ اور یہ صاحب ہدایہ، ان کا نظریہ وہی ہے جو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، فاعل مفعول بہ یا ان دونوں کی حالت۔ مثال ملاحظہ کریں، تینوں کی مثالیں دیں گے۔ جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید سوار ہو کر، آیا میرے پاس زید در آن حالی کے سوار ہو کر۔ اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ راکبن ہے، صحیح ہے، منصوب ہے، اس کو نصب دیا ہے جاء نے، اور یہ حالت بیان کر رہا ہے زید کی۔ راکبن ایک ایسا لفظ ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے زید یعنی فاعل کی حالت کو، کہ وہ زید حالت رکوبت میں آیا ہے۔ ترکیب جاء فعل، نون وقایا یا منصوب نزل خافض، زید مرفوع لفظاً ذوالحال، راکبن صیغہ اسم فاعل، ہر اسم فاعل کو فاعل چاہیے، راکبن کے اندر ہے ضمیر ہوا، وہ ہوا ضمیر محلاً مرفوع ہے کیونکہ راکبن کا فاعل ہے، وہ ہوا کی ضمیر پلٹے گی زید کی طرف، کیونکہ حال اور ذوالحال کے اندر رابط کی ضرورت پڑتی ہے، پتہ تو چلے نا یہ اسی کا حال ہے۔ راکبن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، اور ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل، صحیح ہے۔ وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا، مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا ہے، مشدود یعنی بندھا ہوا۔ اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ مشدود ہے، یہ حال ہے زیدن سے، زیدن کا حال ہے، زید ذوالحال ہے، ٹھیک ہے گا۔ ترکیب ضربتو فعل با فاعل، زیدن منصوب لفظاً مفعول بہ ہے ضربتو کا، پھر یہ زیدن ذوالحال مشدوداً صیغہ اسم مفعول، ہر اسم مفعول کو نائب فاعل چاہیے، اس کے اندر ضمیر ہوا جو پلٹ رہی ہے زیدن کی طرف کیونکہ حال و ذوالحال میں رابط چاہیے، پھر وہ ضمیر محلاً مرفوع کیونکہ اس کے نائب فاعل ہے، مشدوداً صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، زید ذوالحال کے لیے، حال ذوالحال مل کر ضربتوں کے لیے مفعول بہ۔ یہ ہوگی دوسری مثال۔ تیسرا کہا تھا او کلیہما، تو کلیہما کی مثال آ رہی ہے۔ وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں ملا عمر سے، یہ عمرن لکھا ہوا، عمر سے میں ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، راکبین تثنیہ ہے، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار ہیں، یعنی حالت رکوبیت میں، وہ بھی سوار میں بھی سوار۔ تو یہاں پہ راکبین حال ہے لقیتو کے تا اور امرن سے،
واضح؟ لقی تو فعل با فاعل، امرن منصوب لفظاً مفعول بہی ہے لقیتو کا، پھر یہ تو اور امرن یہ دونوں یہ ذوالحال ہیں، اور راکبین اس کے حال ہے۔ اب تفصیلی ترکیب میں آخر میں جب جوڑیں گے تو مسئلہ آ جائے گا، اس لیے ہم اس کی الگ الگ ترکیب کریں گے۔ البتہ جب راکبین کو بیان کریں گے تو کہیں گے کہ یہ دونوں سے حال ہے، فاعل سے بھی حال ہے اور مفعول بہی سے بھی حال بن رہا ہے۔ صحیح ہے گا؟ یہاں تک بات واضح؟ ٹھیک۔